السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ گزشتہ دروس میں تربیت اولاد کے حوالے سے ہم گفتگو سن چکے ہیں۔ آج کی نشست میں والدین کے حقوق، والدین کا ادب و احترام، اس سلسلے میں ہماری بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آپ کی جوانی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی بھی اف تک نہیں کہنا، اور ان سے جب بھی بات کرنی ہے نرمی سے بات کریں، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے، شفقت کے ہاتھوں کو بچھا دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، میری پرورش کی، آج تو ان پر اسی طرح شفقت و مہربانی فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے میرے لیے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا والد۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی ٹینشن کے، یعنی کوئی سند یا کسی اعتبار سے کوئی ضعف اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ والدہ کا حق 3 گنا بیان کیا والد کے مقابلے میں، لیکن یہاں پر کوئی بندہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ صرف والدہ ہی ہے جس کا ادب و احترام کرنا ہے، نہیں، بلکہ والد کا بھی ادب و احترام از حد ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسپیشل فرمان ہے والد کے متعلق۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو گویا اللہ اس پر راضی ہے، اور اگر کوئی اپنے والد کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کا رب اس پر ناراض ہے۔ یہ اسپیشل حکم صرف والد کے لیے ہے۔ اور پھر کئی احادیث میں دونوں کا ذکر کیا گیا، جس طرح میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وہاں پر بھی دونوں کا ذکر کیا گیا، اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسی طرح وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کئی مقامات پر یہ آیت آئی ہے، اور آگے پھر مختلف انداز میں اس کا ذکر آیا۔ والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، والدین ظالم ہوں، جابر ہوں، ظلم و ستم کرتے ہوں، کسی بھی حالت میں والدین کی نافرمانی کرنا اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اگر وہ والدین اپنی اولاد کو اس بات پر زور دیں کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تو فلا تطعہما، وہاں اپنے والدین کی بات کو نہیں ماننا۔ اور یہ والدین کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ اس اللہ رب العالمین کا حکم ہے جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ اس طرح آگے چل کے اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر اس بات میں ان کی اتباع نہیں کرنی۔ دنیاوی اعتبار سے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات کے اندر ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن دینی اعتبار سے ان کی اس بات کے اندر اتباع نہیں کرنی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔ اس کے لیے بہترین مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ کی اولاد میں سے بھی پھر آگے نبوت کا سلسلہ چلا، یہاں تک کہ اکثریت انبیاء کی جو تعداد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے چلی۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ان کے والد بت پرست تھے، نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بتوں کو تراشا کرتے تھے، معبود بنا کر مارکیٹ میں فروخت کیا کرتے تھے، اور کئی مقامات پر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا، بہت بار ڈانٹا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی قدر کی، ان کا احترام کیا اور اس بات کو نہیں مانا جس بات کو وہ اللہ کے مقابلے میں کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ سورہ مریم کو پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، تم میرے گھر سے چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میری حالت پر چھوڑ دو، تم میرے خداؤں کی نافرمانی کرتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو، میں اس کی سزا تمہیں بہت سخت دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ان سب باتوں کو سننے کے باوجود یا آباتی یا آباتی یا آباتی وہ ادب والے الفاظ استعمال کرتے رہے کہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ بڑے ہی بہترین انداز میں ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ میرے والد صاحب ضرور ہیں لیکن اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے تاکہ جس طرح اللہ نے مجھے ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ رکھا ہے آپ بھی بچ جائیں اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ لیکن باپ نے نہیں مانا اس بات کو، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی نافرمانی نہیں کی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ جب تک میرا رب مجھے کسی بات سے منع نہیں کرے گا میں آپ کے لیے ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، سأستغفر لک ربی، میں ہمیشہ اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا، اور پھر کرتے بھی رہے۔ اور یہ مثال قائم کی کہ والدین کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کے دین کے معاملے میں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہوں، تب بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی بہتر انداز میں خدمت کرنی ہے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ وہ بڑا عظیم صلہ ہے، بڑا ہی بہترین صلہ ہے، اتنا بہترین صلہ ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس کے مقابلے میں کتنا مقام عطا فرماتا ہے ہم اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں،
اللہ والدین کی فرما برداری میں کیا مقام دیتا ہے، نافرمانی میں کیا نقصان ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے دروس میں بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔